الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و تعظیم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام، یہ سب ہمارے ایمان کے تقاضوں میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجنے کا مسئلہ، صلاۃ کو اردو اور فارسی میں درود کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا مسئلہ ایک اہم مسئلہ ہے، اور شریعت میں اس کے فضائل و مسائل ہیں اور اس کے دلائل ہیں، اور کسی مسئلے کو دلائل کے ساتھ سمجھنے کا نام علم اور فقہ ہے، اور اسی لیے ہمارے بہت سارے طلباء اور بہت سارے احباب اور حق کے بہت سارے متلاشی اور حق کے چاہنے والے اس بات کا تقاضا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام سے متعلق بھی ایک سلسلہ ہونا چاہیے درس کا۔ چنانچہ اس کے لیے ہم نے عزم کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کر کے ہم یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں امام ابن قیم رحمہ اللہ کی بڑی معروف کتاب ہے جلاء الافہام فی الصلاۃ والسلام علی خیر الانام، لیکن وہ کتاب کافی مفصل و مطول ہے، اور ظاہر ہے کہ ہمتیں آج کل بہت پست ہو چکی ہیں، اور بہت زیادہ مطول و مفصل چیزیں پڑھنا اور سننا لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ بہت مختصر دروس ہونے کے باوجود بھی اس کو سننے والے اور اس سے استفادہ کرنے والوں کی تعداد بہت کم رہتی ہے، لیکن اس سے قطع نظر ہم چاہتے ہیں کہ بہت مختصر نہ ہو اور بہت مطول نہ ہو۔ اس سلسلے میں ایک مصری عالم ہیں شیخ عادل حسین، انہوں نے تلخیص کی ہے اس کتاب کی، اختصار کیا ہے، امام القیم رحمہ اللہ کی کتاب جلاء الافہام کا اختصار کیا ہے، اور کویت سے اختصار چھپا ہے اور کافی مفید اختصار ہے۔ اسی لیے ہم اس کو سامنے رکھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے مسائل پر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجنے کے تعلق سے جو احادیث آئی ہیں انہیں ذکر کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ان کے معانی، مطالب، فوائد، اور اس کے بعد کن اوقات میں درود بھیجنے اور کن مقامات پہ درود بھیجنے کی مشروعیت ہے، اور اس کے بارے میں پوری اوقات اور مقامات کی تفصیل کریں گے، اور انشاءاللہ آخر میں پھر بدعات پر بھی گفتگو کریں گے کہ درود و سلام سے متعلق بدعات کیا ہیں۔ تو آئیے پہلے آج ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جو حدیث کی یہ ابو مسعود عقبہ بن عامر الانصاری البدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فی مجلس سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ فقال له بشیر بن سعد امرنا اللہ ان نصلی علیک فکیف نصلی علیک قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم۔ تو یہ ابو مسعود رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، اور ہم لوگ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اسی مجلس میں سے بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ پر صلاۃ پڑھنے کا حکم دیا ہے،
درود پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن مجید کی وہ معروف آیت ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو باتوں کا حکم دیا ہے اور اپنے بارے میں اپنے سے آغاز کیا ہے، ابتدا خود سے کیا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے ملائکہ یہ نبی پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ صلاۃ کا کیا معنی ہے؟ عام طور پہ درود کہہ دیا جاتا ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم آگے کریں گے، لیکن فی الحال یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ خود صلاۃ بھیجتا ہے، اس کے ملائکہ صلاۃ بھیجتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجو، صلاۃ پڑھو اور آپ پر خوب سلام پڑھو۔ تو انہوں نے صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی ہم کیسے صلاۃ پڑھیں؟ تو گویا سلام وہ جانتے تھے، اسی لیے سلام کے بارے میں نہیں پوچھا، اور اس حدیث کے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ، اور سلام تو تم جانتے ہی ہو۔ تو سلام کہاں پڑھتے تھے صحابہ کرام؟ صلاۃ کے اندر التحیات میں پڑھا کرتے تھے السلام علیک ایھا النبی ورحمتہ اللہ وبرکاتہ، یہ صلاۃ کے اندر پڑھا کرتے تھے، اور اسی میں اس سے پہلے صلاۃ جو ہے اس تحیات کے بعد پھر صلاۃ علی النبی پڑھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صلاۃ کا صیغہ سکھایا کہ کیسے صلاۃ پڑھو۔ تو آپ نے فرمایا کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ تو یہ حدیث ہے جو کہ صحیح مسلم میں 405 نمبر پر موجود ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صیغہ سکھایا کہ اس صیغے کے ساتھ صلاۃ بھیجا کرو، اے اللہ صلاۃ بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اولاد پر۔ آپ کے آل و اولاد سے کیا مراد ہے انشاءاللہ ہم اس بحث میں آئیں گے۔ ابھی صرف ہم احادیث کو تیزی سے ذکر کریں گے کہ سلسلے میں احادیث کون کون سی ہیں اور کیا ہیں، تفصیلی معنی بعد میں بیان کریں گے۔ جیسے اے اللہ تو نے صلاۃ بھیجی ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی اولاد پر، اس میں صیغے میں ڈائریکٹ ابراہیم کے بجائے صلیت علی آل ابراہیم، تو ابراہیم علیہ السلام اس میں شامل ہیں کہ اللہ جیسے کہ آل ابراہیم پر تو نے صلاۃ بھیجی۔ انک حمید مجید، اے اللہ تو قابل حمد اور قابل مجد ہے، تو تعریف کے لائق ہے، تو بزرگی والا ہے۔ اے اللہ تو برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اولاد پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اولاد پر، جیسا تو نے دنیا میں ابراہیم علیہ السلام کے آل پر برکت نازل فرمائی، بے شک تو قابل حمد اور قابل مجد ہے۔ تو یہ رہی پہلی حدیث اس سلسلے کی۔ دوسری حدیث ہے ابن ابی لیلہ کی، وہ کہتے ہیں کہ کعب ابن عجرہ نے مجھ سے ملاقات کی اور مجھ سے کہا الا اہدی لک ہدیہ، کیا میں تمہیں تحفہ نہ دوں؟ تو ظاہر بات ہے کہ اپنے بھائی سے تحفہ مل رہا ہو کون انکار کرے گا، اور انکار کرنا بھی نہیں چاہیے، تحفہ لینا چاہیے، تحفہ دینا چاہیے۔ تو انہوں نے یہ ایک اچھے انداز میں تعلیم دینے کا ایک بہتر طریقہ ہے تاکہ ان کا دل کھنچ جائے، کہا میں کیا تمہیں تحفہ نہ دوں؟ پھر اس کے بعد یہ حدیث بتائی، کہا خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم نے آپ سے کہا قد عرفنا کیف نسلم علیک فکیف نصلی علیک، ہم یہ بات جانتے ہیں کہ آپ سے کیسے سلام کریں، تو آپ پہ کیسے صلاۃ بھیجیں آپ بتائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تعلیم دی کہ کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 6357 نمبر پر ہے۔ اس کے بعد میں تیسری حدیث ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کی ہے کہ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول ہم آپ پہ کیسے صلاۃ پڑھیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس صیغے کی تعلیم دی۔ آپ نے فرمایا قولو، کہو، کیا کہو؟ اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ، اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم
انک حمید مجید، اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیویوں اور آپ کی اولاد پر صلاۃ نازل فرما جیسا کہ تو نے آل ابراہیم پر صلاۃ نازل فرمائی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج اور آپ کی نسلوں پر اور آپ کی اولاد پر صلاۃ نازل فرما جیسا کہ تو نے آل ابراہیم پر برکت نازل فرما جیسا کہ آل ابراہیم پہ برکت نازل فرمائی ہے، یقیناً تو قابل حمد اور قابل مجد ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری میں 3369 نمبر پر ہے۔ اس کے بعد میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی کتنی حدیثیں ہو گئی؟ 3 حدیثیں ہو گئی۔ پہلی حدیث رہی ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ کی حدیث، دوسری حدیث کعب ابن عجرہ رضی اللہ عنہ کی، تیسری حدیث ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کی، اور چوتھی حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث۔ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر سلام کا طریقہ جانتے ہیں، کیسے آپ پر سلام بھیجیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صیغہ سکھلایا، آپ نے فرمایا کہو اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وآل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم۔ یہ درود کا نیا صیغہ ہے، یہ صحیح بخاری میں 6358 نمبر پر ہے۔ اور اس کے بعد 5ویں حدیث اس سلسلے میں طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر صلاۃ کیسے بھیجیں؟ تو آپ نے فرمایا کہو، کہو، کیا کہو؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وآل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ حدیث مسند احمد میں 1396 نمبر پر اور صحیح ہے۔ اور اس کے بعد میں اگلی حدیث موسیٰ ابن طلحہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کیف نصلی علیک یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی ہم آپ پر صلاۃ کیسے بھیجیں؟ تو آپ نے فرمایا کہو اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ روایت سنن نسائی اور مسند ابی اعلیٰ کی ہے اور اس کی بھی سند صحیح ہے۔ اسی طرح سے اس سلسلے میں زید ابن خارجہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیف الصلاۃ علیک، اے اللہ کے نبی آپ پر صلاۃ کیسے پڑھیں؟ فقال صلوا واجتہدوا، آپ نے کہا خوب صلاۃ پڑھو اور خوب اس میں اجتہاد کرو، یعنی خوب محنت اور خوب کوشش کرو، خوب زیادہ صلاۃ پڑھو۔ پھر اس کے بعد میں آپ نے فرمایا اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت، یعنی صلو، آپ صلاۃ پڑھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اللہم صلی علی محمد۔ اس کے بعد میں پھر کہو اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ روایت بھی مسند احمد کی ہے۔ اور اس کے بعد میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیف نصلی علیک، اے اللہ کے نبی ہم آپ پہ کیسے صلاۃ بھیجیں؟ تو آپ نے فرمایا قولو، کہو، کیا کہو؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وآل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ تو آپ نے یہ صیغہ سکھایا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا والسلام کما قد علمتم، اور سلام تو جانتے ہو۔ یہ سنن کبریٰ للنسائی کی روایت ہے 9792 نمبر پر، اور امام نے قیم فرماتے ہیں کہ اس کی سند شیخین کی شرط کے مطابق صحیح ہے۔ اسی طرح سے اس سلسلے کی جو ہے صلاۃ کے صیغے، کس کس انداز میں صلاۃ پڑھا جائے، حدیث میں کون کون سے صیغے آئے ہیں، اس سلسلے کی 9ویں حدیث یہ ہے۔ عبد الرحمن ابن بشیر ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم آپ پر سلام پڑھیں، آپ پر صلاۃ پڑھیں، ہم جانتے ہیں کیسے آپ سے سلام کریں، آپ پر کیسے سلام بھیجیں،
اور کیسے آپ پر صلات بھیجیں یہ ہمیں سکھا دیجیے. کیف نصلی علیک، آپ پر صلات ہم کیسے بھیجیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس طرح کہو اللہم صلی علی آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم اللہم بارک علی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے فضل الصلاۃ علی النبی میں آئی ہے، جس کی شیخ البانی رحمہ اللہ نے تحقیق کی ہے اور اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. بہرحال تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف صیغے ہیں، صلاۃ علی النبی کے لیے مختلف صیغے آئے ہیں، کوئی ایک صیغے کی پابندی نہیں ہے کہ نہیں ایسے ہی پڑھنا ہے. تو اس طرح سے تمام صیغے قریب قریب ہیں، معنی ایک جیسا ہے، اور اس سب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ اور برکت کی دعا کی گئی ہے، آپ پر اور آپ کے آل پر، اور اس کے بعد اسی طرح سے صلاۃ اور برکت کا مطالبہ اور سوال کیا گیا ہے جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر اللہ نے صلاۃ اور برکت نازل فرمائی ہے. اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی 2 ناموں کے ساتھ تعریف کی گئی ہے، حمید اور مجید کے ساتھ. تو یہ چند صیغے رہے جو کہ اس سلسلے کے رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کن الفاظ کے ساتھ صلاۃ بھیجا جائے. اس فی الحال اتنا کافی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ اور سلام بھیجنے، درود اور سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے اجر و ثواب سے نوازے، اور ہمیں اس معاملے میں بھی اور زندگی کے تمام معاملات میں سنتوں کو اپنانے کی توفیق دے اور بدعتوں سے اللہ حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم.